السلام علیکم کلاس 6 بچیوں، آپ لوگ نے کام امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انوکھا تحفہ کیا، اور آپ کو یہ سارے کام میں نے کروا دیے تھے۔ یہ سب اس میں ضمیر میں نے دیا تھا آپ کو کہ آپ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیں، اس کے بعد مثال لکھ دیں، اور پھر آپ ایک کو میں نے ایک پیراگراف بتایا تھا اتاریں، اور اس کو اس میں سے مذکر مؤنث کو انڈر لائن کرنا تھا۔ اب یہ سوال اس میں کویشچن نمبر 7 ہے، کتاب میں موجود 10 مذکر مؤنث الفاظ چن کر ان کی فہرست بنائیں۔ اس میں ہے تو مذکر مؤنث، اس میں سے آپ نے چن کے 10 مذکر کس کو کہتے ہیں؟ جو ابو ہیں اور بھالو ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس طرح ہے، لیکن ہم بچی تو مذکر ہے۔ تو آپ اس طرح یہ کر کے ہم نے اس کو کلاس میں اس طرح کروایا تھا، مذکر اور مؤنث لے کے، ابا امی، بلی بلا، چاچا چاچی، خالو خالہ، لاڈلا لاڈلی، گڈا گڑیا، اکلوتا اکلوتی، بچہ بچی۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ یہ غور سے دیکھ لیں، اور یہ اس طرح 10 کر لیجیے گا، تو یہ چیپٹر آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آج آپ کو ایک نیا چیپٹر ریڈ کرواتے ہیں، انوکھا سرخ چاند۔ یہ سرخ چاند کیا ہے؟ فلاحی ادارے کے بارے میں ہے جو ریڈ کراس کے نام سے مشہور ہوتا ہے، لیکن آج کل تو یہ پہلے کچھ سال پہلے یہ بہت مشہور تھا، لیکن اب زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف فلاحی ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں، جن میں چھیپا ہے، اور کیا نام ہے، چھیپا کا ہے، اور ساتھ میں سیلانی ویلفیئر ہے، عیدی ویلفیئر ہے، اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سرخ چاند کے بارے میں آپ کو ریڈنگ کر کے جلدی جلدی بتاؤں گی میں، کیونکہ ذرا شارٹ کر کے بتاؤں گی، کیونکہ اتنی بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر لوڈ نہیں ہوتی۔ سرخ چاند کیا ہے؟ اچانک ہی چھت سے چیخ سنائی دے گئی۔ آواز پر انہیں کچھ چیخ سنائی دی۔ اتوار کا دن تھا، ماجد صاحب گھر پہ اخبار بینی میں مصروف تھے۔ آواز پر انہیں کچھ شک ہوا، لیکن ان کی اب کی بار رونے کی آواز نے انہیں چونکا دیا، یعنی کہ کوئی پر تھا جو گرا، زور سے چیخ کی آواز آئی تو وہ چونک گئے۔ ارے یہ تو وقار کی آواز لگتی ہے، یہ سوچ کر انہوں نے اخبار ایک طرف کا اور چھت کی طرف دوڑے۔ وہ چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا 12 سالہ بیٹا وقار فرش پہ گرا پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہے، پتنگ اور اوپر کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر خون بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ایک ہاتھ بھی مجروح تھا، مجروح یعنی زخمی تھا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ پتنگ اڑانا کوئی اچھا کھیل نہیں، لیکن تم ہو کہ وہ کہہ کے وہ اپنے غصے پر قابو پایا اور اس کی جانب بڑھے اور جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتار رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اپنے بستر پر ڈالا اور اپنے دوست کاظم صاحب کو فون ملانے لگے، اور کسی امدادی ادارے کے نگراں تھے۔ فون پر فوری جواب ملا۔ اگلے ہی لمحے کاظم صاحب نے ایمبولینس بھیجنے کی خبر دی، اور اس عرصے میں وقار کی امی اور اس کے دونوں بھائی بھی جمع ہو چکے تھے اور سب اظہار افسوس کر رہے تھے، یعنی کہ وہ بچہ گرا تو زخمی ہو گیا تھا، تو پھر ان کے ابو نے اپنے دوست کے ذریعے ایمبولینس بلوائی۔ ایمبولینس کے آتے ہی ماجد صاحب تیار ہو گیا، اور اسی عرصے میں ان کی امی اور اس کا زخم صاف کر کے سادہ پٹی باندھ چکی تھی اس کی امی نے۔ اسلم امجد نے وقار کو سہارا دے کر نیچے اتارا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی ایمبولینس کھڑی ہے جس پر سرخ رنگ کا ایک چاند اور ایک کراس بنا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے ان کی بیٹھتے ہی سائرن چلا دیا اور انتہائی مستعدی یعنی کہ پھرتی سے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی جس راستے سے گزرتی، دیگر لوگ بھی اپنی گاڑی کو ایک طرف کر رہے تھے۔ ابو نے انہیں بتایا کہ دنیا بھر میں ایک طے شدہ اصول ہے کہ جہاں سے ایمبولینس گزرتی ہے تو ساری گاڑیاں ایک طرف ہو جاتی ہے اور اس کو جگہ دیتی ہے، اور یہ جو رول ہے وہ پوری دنیا میں۔ انہیں ایمرجنسی میں ٹریفک قوانین توڑنے کا بھی حق، یعنی کہ ایمبولینس والوں کو اتنی اتھارٹی ہوتی ہے، ان کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرام سے ٹریفک سگنل توڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ جس اسپتال کے آگے گاڑی رکی اس پر بھی سرخ رنگ کا چاند بنا ہوا تھا۔ وہ مرکزی دروازے پر نمایاں طور پر
ہلال احمر اسپتال کا بورڈ آویزہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ہلال احمر۔ ڈاکٹر نے وقار کو فوری طور سے دیکھا، اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی گئی، پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی صحت عزیز تھی، اس لیے انہوں نے رکنے کی حامی بھر لی، اور جب وہ اسپتال کے معاملات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئے تو ان کا مزاج کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ اب وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا چند دنوں میں صحت مند ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے آتے جاتے وقار کو ٹوکا تھا کہ پتنگ بازی کو اچھا فعل نہیں، اچھا کام نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ترک کر کے اسے کرکٹ یا ہاکی وغیرہ میں دلچسپی لینی چاہیے۔ جو لوگ آ رہے تھے ان کے ڈاکٹر یا نرسز وغیرہ تو کہتے کہ بھائی، جیسے کہتے ہیں نا، بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیل اچھا نہیں ہے پتنگ کا، بلکہ اس کے بجائے آپ کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں۔ ابو، آج تو ہم سرخ چاند کے سائے میں ہیں۔ جب وہ فرصت میں تھے تو انہوں نے بات چیت شروع کی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیسا سرخ چاند؟ ابو جان، جب ہم جس ایمبولینس میں آئے تھے اس پر بھی سرخ چاند کا نشان بنا ہوا تھا، اور وہ ویسا ہی چاند ہسپتال میں ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا، تم نے سرخ چاند خوب کہا۔ ویسے ہلال احمر کے معنی بھی یہی ہے، اس کے ابو نے وضاحت کی۔ اب بابا جان، یہ ہلال احمر کا آخر ہے کیا؟ بیٹا، ریڈ کراس کمیٹی دراصل یہ قائم کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ اچھا، وہ کیا یہ تنظیم عالمی سطح پر کام کر رہی ہے؟ جی ہاں، اس وقت دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں ادارے کی شاخیں ہیں جو انتہائی مستعدی سے جانچ فشانی سے اپنی خدمات، یعنی کہ یہ وہ ویلفیئر ہے، وہ فلاحی ادارہ ہے جو دنیا 80 ممالک میں ریڈ کراس کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان میں کب قائم ہوئی؟ یہ پہلے برصغیر میں اس تنظیم کا قیام انڈین کراس کے نام سے تھا جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یعنی 20 دسمبر 1947 کو پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس دن یہ بنی تھی 20 دسمبر 1947 کو۔ بعد ازاں 1947 میں اسے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی یا انجمن ہلال احمر کا نام دے دیا گیا۔ بعد میں اس کو یہ دے دیا گیا۔ واہ ابو، آپ کو تو بڑی معلومات ہے۔ اب کی بار وقار نے کہا، پاکستان میں یہ تنظیم کا کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین انسانی خدمت کا ادارہ ہو۔ یہ ادارہ پوری توجہ سے پورے پاکستان میں 92 شاخوں کے ذریعے وفاقی، صوبائی اور شہری سطح پر کام کر رہا ہے۔ اس کا وسیع جال بے شمار رضاکاروں، ملازمین کے ساتھ عوام الناس کے خدمت میں مصروف عمل ہے۔ بابا، انجمن ہلال احمر کی کیا صرف ایمبولینس سروس ہوتی ہے؟ نہیں بیٹا، ہلال احمر کی اہم سرگرمیوں میں قدرتی آفات سے نمٹنا، یعنی کہ یہ فلاحی ادارہ جو ہے یہ مختلف، جب ملک میں کوئی مشکلیں آ جائیں، جیسے سیلاب آ جاتے ہیں یا کوئی بلڈنگ جل جاتی ہے، اور یہ صحت و علاج کی سہولیات پہنچانا، خاص طور پر ملک کے دور دراز کے علاقوں میں اسی انداز سے فرسٹ ایڈ کی تربیت، صاف خون کی فراہمی، نفسیاتی مسائل کا حل، گمشدہ لوگوں کی تلاش میں اس انجمن کی فرائض میں ہے۔ یعنی کہ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ خون کو جہاں جس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پرووائڈ کرتی ہیں، اگر اچانک کہیں مشکل آ جائے تو وہاں فرسٹ ایڈ کا کام کرتی ہے، اس طرح یہ تنظیم کرتی ہے۔ یہ تنظیم تو سرکاری سطح پر نہیں، پھر بھی اتنا کام بیٹا اللہ نے جنہیں خدمت کا جذبہ دیا ہے وہ صلے اور انعام کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو یہ ہے کہ منجت نے کہا کہ کیا ہم میں سے کوئی اس انجمن کا حصہ بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، آپ اس انجمن کے لیے رضاکار کے طور پر کام کرتے ہیں، کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو رضاکار ہوتے ہیں یہ بغیر تنخواہ لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے تو اس میں رضاکار کے طور پر بھرتی ہو کر ضرور انسانیت کی خدمات کے لیے کام کرنا چاہوں گا میں۔ اور وہ پرعزم لہجے میں بولا، بیٹے جیتے رہو میرے بیٹے، انسانیت کی خدمت ہی اصل میں افضل عبادت ہے۔ نرس وقار کو دوائی دینے کا ٹمپریچر چیک کرنے آئی تو انہوں نے فوری گفتگو ختم کی اور وقار کی جلد صحت یاب ہونے کی دعا کرنے لگے۔ اسلم اور امجد بھی ابو کے سے اجازت لے کر گھر کی طرف چلے گئے۔ یہ ہے یعنی کہ انہوں نے بتایا ریڈ کراس کیا ہے، وہ ایسی تنظیم ہے جو ملک میں فلاحی ادارے کی طرح کام کرتی ہے، جو ناگہانی آفتوں میں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ میں یا سیلاب وغیرہ میں آئیں تو ان کی کرتے ہیں۔ اور اس میں جو رضاکار ہوتے ہیں، جو اس میں ورکر ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی
لالچ کے صرف انسانیت کا کام کرتے ہیں اور صرف وہ کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ تنخواہ وغیرہ لیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں۔ بچوں یہ کام کرنے کے بعد ذرا آپ یہ دیکھیے گا سرخ چاند کے آپ الفاظ معنی لکھیے گا بھائی، یہ کافی سارے ہیں، آپ ذرا وہ آپ کو ناگوار گزریں گے لیکن یہ کرنا تو ہے، اس میں معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہیں اخبار بینی، اخبار پڑھنا، مجروح، زخمی، قابل دید، دیکھنے کے قابل، لائق، امدادی ادارہ، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ادارہ، ایمبولینس، مریضوں کی اسپتال لے جانے والی گاڑی، قوانین، قانون کی جمع، فریکچر، ہڈی کا ٹوٹ جانا، معاملات، معاملے کی جمع، مسئلہ، ترک، چھوڑنا، لال احمر، لال چاند، محیت یعنی دلچسپی سے، توقف، رکنا، وقفہ دینا، مستعدی سے، تیزی سے، چالاکی، پھرتی، جاں فشانی، جان لگا کر، سرگرمی، مصروفیت، آفت، مصیبت، دو جہاں ہیں بس ایک ہی اس کے معنی لکھیے گا، فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد، رضاکار، خدمتگار، بغیر کسی معاوضے یا صلے کے کام کرنا ہے، وداؤٹ پے، افضل، بہتر، ٹیمپریچر، درجات۔ تو پلیز یہاں تک آپ کام کیجیے گا، پھر میں آپ سے آگے ویڈیوز ڈالوں گی تو اس میں آپ آگے کام کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔